ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت والا ہے، حق بدست حیدر کرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پہ تان و تشریح کار فجار۔ فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کرے وہ حاویہ دوزخ کا کتا ہے۔ بس اتنی بات، اور یہ تو ہمیں تو وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مزے کی بات، ہمیں اپنے عقیدے کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس آخری بات کرتا ہوں، آپ علماء کو کوئی پوچھے کہ جناب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو ایک کو گال سڑا کرو دور مال کا نو پہ گئے جناب علماء مشائخ اے نمے نمے فطرے گھڑے جانے، وہ جی ایسے ہے ویسے ہی ہے۔ ہمارا بابا میں بتا کر گیا ہے کہ یہ جگہ تحقیق کی نہیں ہے، یہ جگہ ادب کی، یہ جائے ادب ہے، جس کی بھی نسبت حضور سے ہو گئی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں انہیں تکڑی تول میں لے کر اور جناب ترازو میں لے تول کے کہتے ہیں یہ جناب ایسے تھا، یہ نہیں ایسے تھا۔ ہم ایک جملے میں ہمارا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ کس لین والے ہیں۔ اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ اہل بیت کا ذکر کریں اور دل گھٹے ہوئے ہوں، نا 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 نا۔ اور جناب جب صحابہ کا ذکر آئے تو دل گھٹے ہوئے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اور ہمیں یہ ڈر نہیں ہے اپنے عقائد کے بارے، اس لیے کہ ہمارے پاس عقیدہ بڑا واضح اور خوشنما ہے، اور ہمارے منہ سے گندی بات نہیں نکلتی۔ گندی بات سے مراد یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی لفظ نہیں نکلتا، ہم نے سب کو مانا ہے حضور کی وجہ سے، ہے جی۔ اور بابا جی نے کہا کہ ہم نے صحابہ کو بھی مانا حضور کی وجہ سے، اہل بیت کو بھی مانا۔ اب آگے کسی کا دماغ خراب ہو جاتا تھا، اس نے کہا تھا حضور کو، تو فرمایا با خدا خدا کا یہی ہے در۔ میں بابا جی نے پوچھے سی یہ گل، میں کہا جی حضور نے فرمایا کہ میری امت دے علماء دے قلم دی سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون دے نالوں افضل ہو جائے گی۔ اے سمجھاؤ یہ گل کس طرح میں، اے مطلب شہیداں دا خون حضور نے فرما دیتا، اسی یقین کر سانو اس دی شرح دسو۔ بابا جی فرمان لگے ہو جھلیا ہر سیاہی نہیں۔ میں کہا جی کیڑی؟ فرمایا او سیاہی کہ 1857 میں جدو انگریز آیا برے صغیر وچ، اور ساڑھے علماء داڑیاں منڈا کے حلیے بدل کے برے صغیر چو نسے نہیں۔ سپین وچ بھی علماء نے قربانیاں دیتیاں، لیکن جڑیاں قربانیاں برے صغیر وچ دیتیاں وہ کدھرے نہیں دیتیاں۔ ایک ایک دن 300 علماء پھانسی گھاٹا نہ لٹک گئے، پھانسی گھاٹ ختم ہو گیا، انہوں نے ہاتھیاں اور گھوڑے تو بن کے درختاں دے تھلوں گزاریا، انہوں نے من کے ایک سائٹ تے ڈھلک گئے، توپاں دے منہ دے کے بن کے جناب انہوں نے توپاں چلائیاں، لیکن علماء نے جناب داڑیاں مڈا کے حلیے بدل کے نسے نہیں بلکہ کیا ستم کرے دھرا۔ علماء نے اپنے حلیے بھی نہیں بدلے۔ میں کہا جی وہ کیڑی سیاہی؟ فرمایا حضرت علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے تعارف شاہ صاحب نے کروایا، ہیں جی وہ مرد مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، ہیں جی جس سے پورا کفر ہارا ہے، ایک مرد مجاہد سے۔ اور دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ہاں، اور یہ کہتے جناب ایسے نہیں، طریقہ نہیں، پالیسی نہیں۔ بھائی پالیسی قرآن کی کیا ہے؟ قرآن کی پالیسی ایک ہی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ہیں جی۔ اور وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ جو علماء ملے ہیں امیر المجاہدین سے، ایسے بیٹھ جاتے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا بھئی یہ امیر المجاہدین بیٹھے ہیں، ایسے لگتا تھا بھئی آپس میں سارے دوست یار بیٹھے ہیں، اور بالکل جناب ایک تو ان کی روحانی شخصیت علیحدہ، لیکن بالکل عام لوگوں کی طرح جہاں دل کیا بیٹھ گئے دوستوں کے ساتھ۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہاں، بات جب حق کو باطل کیا ہے تو پھر چونکہ اور چنانچے سے نہیں کرنی علماء نے، پھر تو حق بیان کرنا ہے۔ اور وہ حدیث پاک میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مکمل کر دوں، حضرت علامہ فضل خیر آبادی، میں نے کہا جی کون سے سیاہی؟ فرمایا وہ سیاہی کہ علامہ فضل خیر آبادی جب انگریز آیا یہاں ہندوستان میں تو علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، سارے مسلمان اٹھے اور ان کے خلاف جہاد کرے۔ تو میں نے کہا جی وہ سیاہی؟ فرمایا ابھی سیاہی مکمل نہیں ہوئی، آگے سیاہی ہے۔ میں نے کہا جی کیا؟ فرمایا علامہ صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا، جہاد ہوتا رہا، علامہ فضل خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا، انڈمان جیل میں بھیج دیا، مالٹا انڈمان میں بھیج دیا، اور علامہ نے فرمایا مجھے خوراک وہ ایسی دیتی تھے، پانی ایسا دیتے تھے جو سانپ کے زہر سے کڑوا ہوتا تھا، اور خوراک کنبے سے زیادہ کڑوی ہوتی تھی، اور کہتے تھے وہاں پانی ایسا تھا کہ میری ہڈیاں بھی گل گئیں۔ بابا جی نے کہا اب سیاہی کی باری آنے لگی ہے،
کہا کہ آخری وقت میں انگریز ان کے پاس گیا، اس نے کہا فضل خیر آبادی یہ جو فتویٰ لکھا ہوا ہے نا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اس کے نیچے تیرے دستخط موجود ہیں، صرف تو اتنا کہہ دے کہ یہ فضل حق کوئی اور ہے جس نے فتویٰ دیا ہے۔ تو بابا جی فرماتے تھے ہڈیاں گل چکی، جسم گل چکا تھا، لیکن خون فاروقی نے جوش مارا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے، جیل کے اندر، باہر نہیں، محراب میں نہیں، مسجد میں نہیں، حجرے میں نہیں، جیل کے اندر، اور سالوں سے جیل میں قید، اور اپنے نہیں دیار غیر میں جیلوں میں قید، اور انگریز کی جیل میں، اور منج کا لباس پہنا ہوا، اور جناب انہوں نے علامہ فضل خیر آبادی کو کمرے کے اندر نہیں رکھا ہوا تھا، یہ بڑی عجیب جیل تھی، انہوں نے خیمہ لگا کر اندر بیڑیاں ڈال کر رکھا ہوا تھا، دھوپ ہوتی تھی تو تپ جاتی تھی، اگر سردی ہوتی تھی تو اکڑ جاتی تھی۔ یہ ہے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، لوگ سمجھتے ہیں ایسی ہمارے تک اسلام آ گیا ہے، ایسی جناب بیٹھے بیٹھے صبح قائد اعظم کو خواب آیا تھا، پاکستان بن گیا تھا، پہلے جناب ہمارے علماء حلوے کھاتے رہے اور پھر جناب یہاں سے ہندوستان سے انگریز بھاگ گیا، یہ تو پھر ایک علیحدہ تاریخ ہے نا کہ علماء نے کیا کیا قربانیاں دی۔ بابا جی کہنے لگے جب وہ آیا، علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے، خون فاروقی نے جوش مارا، کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ کوئی اور ہے جس کے دستخط ہیں۔ فرمایا اے سن، یہ تو ایک فضل حق ہے، اگر ہزاروں لاکھوں بھی ہوں ایسے ہی قربان ہوتے رہیں، فضل حق کا یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ایک منٹ جی، اب بابا جی نے فرمایا جس سیاہی سے علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز کے خلاف فتویٰ لکھا، وہ سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہے۔ یہ ہے بات کہ جس کی ایک فتوے نے یہاں سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا اور لاکھوں شہداء کو تیار کیا۔ اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی اور علماء وہ نہیں ہوتے، انہوں نے پڑھی نہیں تاریخ، ویسے اگر آپس کی بات ہے، اگر ہماری زندگیوں میں امیر المجاہدین نہ آتے تو ہم نے بھی اسلام کا کیا اشر کر رکھا تھا۔ ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، اور ہم تیرے سور و بدر کے باب کے برق الٹ کر گزر گئے۔ اوئے ہائے ہائے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں صرف اتنا بتایا تھا کہ حضور مائی حلیمہ کے گھر گئے، حضور کو جناب مائی حلیمہ نے اٹھایا، ڈاچی چلتی نہیں تھی چل لی، بابا جی نے کہا حضور مائی حلیمہ کے گھر بھی گئے، حضور پر لڑکپن بھی آیا، حضور پر مبارک جوانی بھی آئی، پھر حضور نے واپس آ کر اعلان نبوت بھی کیا، پھر حضور بدر میں بھی گئے، پھر احد میں بھی گئے، پھر خندق میں بھی گئے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت بھی مجبور کیا گیا، حضور نے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر مکہ مدینہ ہجرت بھی کی، پھر حضور مدینہ میں تشریف لے کر آئے، پھر طلال بدر علینا بھی پڑھا گیا، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر بھی آئے، پھر حضور مدینے سے نکل کر بدر میں بھی گئے، پھر احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مراسی میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، تبوک میں بھی گئے۔ یہ ہے دین، ہم نے تو صرف اتنا سا دین بنا کر رکھا ہوا۔ اگر امیر المجاہدین ہماری زندگیوں میں نہ آئے اور ہم کیا پیش کریں گے کہ جناب یہ کون سے علماء ہیں جو حق بیان کرتے ہیں، کون سے علماء ہیں؟ جیسا بھی ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء میں خرابیاں آئیں، کیا خرابیاں آئیں؟ فرمایا بنی اسرائیل کی قوم برائیوں میں مبتلا ہو گئی، ان کے علماء نے ان کو منع کیا کہ یہ بھڑے کام نہ کرو، یہ بھڑے کام نہ کرو، کہتے ہیں قوم باز نہ آئی، کہا کہ ان کے علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے برے کام کیا کیے تھے کہ ایسے دیوار بنائی تھی، غریب لوگ ادھر اور بیچ میں دیوار کھڑی کی، امیر لوگ ادھر، ایسی بات ہے؟ علماء بیٹھے ایسی بات ہے؟ بنی اسرائیل میں ایسا ہی ہوا نا کہ انہوں نے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی، اور جب دوسروں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے، کیوں اس بستی سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ علماء جانتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ایک دیوار کھڑی کریں غریبوں اور امیروں کے درمیان تو وہ بندر اور خنزیر بن جائیں، اور یہاں ہزاروں لاکھوں سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں اور جن کے دروازوں کے بند ہیں اور کسی غریب کو اندر داخل نہیں ہونے جاتا، پھر بھی عذاب نہیں آتا، کسی پر ٹڈیاں نہیں آتی، کسی پر ڈڈو نہیں آتے، کسی پر خون نہیں آتا، ہاں جی، کسی پر خون کا عذاب نہیں آتا، کسی پر پتھر نہیں برستے، کسی پر بارش کا عذاب نہیں آتا، کسی پر سیلاب نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے۔ یہ حضور کی وجہ ہے نا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کو سمجھایا بنی اسرائیل کے علماء نے، لیکن قوم باز نہ آئی، علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی وہاں ہو گیا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں امیر بلائے، آج کے دور میں یہ نصیحت کے طور پہ لے لیں، جب ہمیں کہیں امیر کوئی اپنی شادی میں بلائے تو ہم بھاگے بھاگے جائیں، اور جب غریب کی باری آ جائے تو ہمارا دل
کھینچنا شروع ہو جائے. اور جب ہمیں کہیں جناب وہ معاملات جہاں ہمیں دنیاوی آسائش ہو تو ہم بھاگے ہوئے جائیں, جہاں ہمیں دین کے لیے چند قدم چل کر چلنا پائے تو ہماری ٹانگوں میں درد اور صحت میں خرابی شروع ہو جائے. یہ نصیحت ہے. حضور نے فرمایا بھئی بنی اسرائیل کے قوم کے اور ان کے علماء کے دل اللہ نے ملا دیے. اب وہ بھی ویسی محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے جیسی بیٹھنوں میں قوم بیٹھتی تھی. ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایک جیسا ہو گیا, ان کا کھانا پینا بھی ایک جیسا ہو گیا. فَكَانَ مُتَّكِئًا, حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. فجلس رسول اللہ, حضور نے ٹیک چھوڑ دی, حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھائی. فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. یہ حضور ڈیوٹی لگا کر گئے ہیں. کوئی کہے جی تسی ٹھیکیدار ہو, ان کو سانو نہیں پتا, اے حدیث پڑھ لے. اسی ٹھیکیدار ہیں یا چوکیدار ہیں, اے بات تھی پہلے ساڑھی حضور ڈیوٹی لا کے گئے کہ میری امت کے علماء نے کم نہیں کرنا. کی کرنا کہ ظالم دا ہاتھ روکنا ظلم تو, اور اس کو پکڑ کے رائے ہدایت یعنی صحیح رستے ہوتے چلا دینا. اے ساڑھی ڈیوٹی لگی ہوئی اے علماء دی. اور حضرت مولانا حسرت موہانی یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں, اور حضرت سید کفایت علی کافی یہ سید بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, اور حضرت شاہ رمضان مہمی یہ 40 کوس سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس نہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. 40 کوس سے یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے کہا کہ شاہ جی تسی بڑے صحابہ دیاں گلاں کر دیو, صحابہ ایسے سن صحابہ ایسے سن, آج بھی کوئی صحابہ دی مثل ہے, یعنی صحابہ دا کوئی غلام ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا بھئی اگلے جمعہ میں تیرے میں ایک بندہ بکھاواں گا. تو حضرت شاہ رمضان مہمی ایک 40 کو تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو جمعہ پڑھنا آیا کرتے سن. تو جدو آئے نا تے گھوڑے تے سوار سن, تے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انہوں کیا بندے نوں کہ اے ہو بندہ ہی تے پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے, زبانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. حضرت شاہ رمضان مہمی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نوں کہنے لگے جناب ہاتھیاں دا وزن گھوڑے ہوتے نہیں پایا جاندہ. ہاں ہمارے علماء ہمارے مشائخ, اور اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے. آج ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ جس پیر صاحب کے پاس چلے جائیں, یہ تنقید نہیں ہے بھائی, یہ حقائق ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہم علماء پر تنقید, ہمارا دماغ خراب ہے, ہم علماء پر تنقید کریں, ہم مشائخ پر تنقید کریں. وہ سارے ہمارے اپنے ہیں, اپنوں سے باتیں کی جاتی ہیں, پرایوں سے جنگ کی جاتی ہے. ہاں یہ یاد رکھنا ایک اصول ہے, اپنوں کو باتیں ہی کی جاتی ہیں اور باتیں نہیں کی جاتی, نصیحت یا آپ عرض کہہ لیں. ہم اپنوں سے عرض کرتے ہیں, پرایوں سے جنگ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ اپنوں سے جنگ کریں اور پرایوں کو باتیں کریں. اگر ہم اپنوں کو باتیں کرتے ہیں, پرایوں سے جنگ کرتے ہیں, تم اپنوں سے جنگ کرتے ہو, پرایوں کو باتیں کرتے ہو. ہم سمجھتے ہیں یہ بات پھر اور طرف نکل جائے گی. لوگ کہتے ہیں جی کیوں یہ باتیں کیوں, اور جس پیر صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ وہ V8 گاڑی اور پراڈو گاڑی کی بات کر رہا ہے, وہ نئے نئے محل اور نئی سوسائٹی میں بننے والے گھر کی بات کر رہا ہے. اور جس جناب مولانا صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ اسے یہ نہیں پتا کہ دین کے ساتھ کیا گزر گئی. اللہ کے بندو ایک احسان نہیں ہے امیر المجاہدین کے, آپ اور میں جو آج چاروں طرف سپیکروں پر اذان سن رہے ہیں نا, یہ ایک مرد مجاہد کی وجہ سے ہے. ورنہ اس معاشرے کے اندر ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے جل مولوی, اور میں گل کرنا جل مولوی تے بڑے بڑے نامی گرامی شیوخ تے بڑے بڑے لوگ انہاں اپنے ہتھاں اتار کے سپیکر تھانے جمع کرائے سن. اسا خود دیکھیا وہ خود تھانے جناب پوریاں لینا دی لینا لین گیا سن, اور جی اسی پرچہ کٹا دیئے درود و اسلام دے ناتے, ایک بندہ سی ویل چیئر تے بیٹھا ہویا, انہیں کیا ہوئے اسی اپنے گھر تو ٹوٹی نہیں لان دیندے تھے, رب دے گھر تو کوئی سپیکر لا دیندے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ہم اثر سارے علماء ہیں, لیکن دیکھ لینا تاریخ ایک کو یاد رکھے گی. ہاں اس کی وجہ یہی ہے کہ سارے تھے, حسین ایک ہی ہے. اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں,
آئے گرچہ تابدار ہے گیسوئے تجلا و فرات ہیں جی. اور یہ بات پھر اور طرف بس اتنی سی بات ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے آج مسلمان بچوں اور ماؤں اور بڑوں کے کانوں میں اذان کی آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے. اللہ کے بندو یہ ایسی بات نہیں آ جاتی کہ جناب گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ویسے بھی ہوا کہ بابا جی پروگرام پر تھے, پیچھے سے سپیکر اتارنے کے لیے رات کو چھاپا مارا اور سیڑھیاں لگا کر مینار سے سپیکر اتار کر لے گئے. تو بابا جی نے کہا میں موجود نہیں تھا, اگر میں موجود ہوتا تو پھر میں دیکھتا. اور صبح ہی پہلے 4 سپیکر لگے تھے, صبح 8 لگوائے. لیکن بھائی یہ بات یہ نہیں ہے کہ ضد کی بات نہیں, دین کی غیرت کی بات تھی. ہاں دین کی غیرت کی بات. مجھے یہ بتائیں ہمارے گھر کے باہر ایک نمبر پلیٹ ہمارے نام کی لگی ہو, کوئی اتار دے ہم اسے بخشیں گے؟ تو رب کے گھر سے سپیکر اترے تھے, پھر غیرت مند آدمی کو غیرت آتی ہے نا. ہاں بس اتنی سی بات ہے. ہاں غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ہاں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. وہ درویش جو جناب چٹائی پر بیٹھ کر دربا یدربو گردانے پڑھاتا تھا. لیکن ایک بات ہے, دربا یدربو پڑھاتے ہوئے بھی حضرت مصنع اور حضرت کاکا کی باتیں سنائی ہیں, حضرت خالد کی باتیں سنائی ہیں, حضرت شرحبیل کی باتیں سنائی ہیں, حضرت سعید بن عامر الجمحی کی باتیں سنائی ہیں, حضرت درار بن ازور کی باتیں سنائی ہیں. یہ جو ہم نے دین بیان کیا ہے نا کہ جناب سامنے دیکھ کر بندہ دین بیان کرے جناب وہ ناراض تو نہیں ہو رہا, یہ دین کا مزاج نہیں ہے. دین کا مزاج یہ ہے کہ سامنے اگر کوئی آ جائے حضور کے مخالف اور کوئی روکنے والا آ جائے دین کو, اور دین کا رستہ روکنے والا آ جائے, تو پھر مزاج حضرت عبداللہ بن رواحہ والا ہونا چاہیے کہ خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی. فرمایا ہٹ جاؤ کافر تو بچو حضور آ رہے ہیں. اے اگر کسی نے اساں زبان سنی صحابہ دی زبان ہے, کسی نے اسلام دی ترجمان نے کی تھی تو امیر المجاہدین ہے. اور ساڑھے کو نمونہ موجود ہے. اور کیونکہ سفر ہے اور سے مجددین بھی ہے, اور پھر اس تو بعد سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم ہیں جی, آد فاروق از جمال اشتازہ شد, حق سے حرف او بلند آوازہ شد, پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. علامہ اقبال کہندا کہ حضرت سیدنا داتا علی اجویری اور دین گردت پختہ بے آداب عشق دی بغیرت صحبت ارباب عشق. اقبال کہتا دین خشکیاں کو نہ پوچھی. ہوتا کہنے کے جناب یہ کیا ضرورت تھی, دھرنا دینے کی بھی کوئی ضرورت ہے, ہم تو بڑے امن والے لوگ ہوتے ہیں, ہمیں جناب کیا ضرورت ہے جناب اپنے نمازیوں کو خراب کرنے کے لیے, اور جناب ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو ناراض کر دیں. میں نے کہا اے مجھے یہ بتا کہ امام الانبیاء سے بڑا بھی کوئی امام ہے؟ امام الانبیاء نے احد شریف سے واپس آ کر, بلکہ حضور نے غزوہ سے واپس آ کر مسجد کہا ہے نا درار کو اللہ نے, ہاں جی مسجد ہی کہا ہے نا قرآن میں, والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. امام الانبیاء نے اپنے پیچھے نمازی پڑھنے والے سارے نمازی خراب کیے. پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں جناب منافق؟ نمازیں پڑھتے تھے, لیکن جب قربانی کی باری آئی تو مقام شوق سے واپس آ گئے. آئے کہ نہیں 1.5 میل بنتا ہے, مکمل 3 میل ہے مقام احد مدینہ پاک سے, لیکن 1.5 میل سے واپس آ گئے سارے منافق اپنے ساتھیوں کو لے کر. عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر اپنے منافقوں کو واپس آ گیا, اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں. بس اتنی بات ہے, پیچھے نماز پڑھنے والوں کا فرق, دونوں نمازیں پڑھتے تھے. حضور نے واپس آ کر غزوے سے فرمایا کون ہے جو مسجد درار کو آگ لگائے گا؟ یہ جو ہوتے یہ باتیں پھر بڑی عجیب ہیں. اللہ کے بندو یہ بات نہیں ہے. این اس وقت میں جس وقت میں منافق مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے, اور مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا کتنی ثواب ہے بھائی؟ 50,000 نمازیں, 50,000. اور این اس وقت جب حضور پر احد میں حملہ ہوا, مسجد نبی میں منافق نمازیں پڑھ رہے تھے حضور کو چھوڑ کر, ٹھیک ہے جی, اور حضور کو چھوڑ کر. اور این اس وقت میں جب حضور پر حملہ ہوا, حضرت انس بن نضر اور حضرت 70 صحابہ نے وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا 70 صحابہ نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے شہادت کی, یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر ہمارا چہرہ قربان, آپ کی ذات پر ہماری جان قربان یا رسول اللہ. 70 افراد نے جناب حضور پر, صحابہ نے 70 صحابہ نے حضور پر اپنی جان نچھاور کی. لیکن حضرت شماس بن عثمان ادھر نماز پڑھ رہے ہیں منافق حضور کو چھوڑ کر, اور این اس وقت میں جب منافق نماز پڑھ رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان حضور کے گرد ایسے گھوم کر حضور کی عزت پر پیرا دے رہے ہیں.
اور نماز پڑھنے والوں کا انجام دیکھیں، یہ نماز سے مراد وہ ہے جو حضور کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں۔ ہاں، جو نمازی جنہیں نمازی کہا جاتا ہے، وہ نماز نہیں جو صحابہ نے پڑھی، جو حضور نے پڑھی، وہ نماز نہیں، یہ جو حضور کو چھوڑ کر وہاں جانے کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، حضرت امام حسین نے کتنے حج کیے ہیں بھائی؟ ہاں جی، ایک منٹ دوسری جو پڑھو، باقی 10 علماء ویسے ہی حضرات تفضل۔ ہاں جی، 25 یا 26 دونوں روایتیں موجود ہیں، ایک 27واں بھی موجود ہے۔ حضرت امام حسین ایک روایت کے مطابق 27ویں حج میں آئے، ایک کے مطابق 26ویں میں آئے، ایک میں 25ویں میں، یہ مختلف روایتیں موجود ہیں۔ امام حسین نے تقریباً حج سارے پیدل کیے ہیں۔ امام صاحب نے حج اس وقت کیا ہے جب دین کے تخت پر جناب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، جب دین کے تخت پر جناب فاروق اعظم بیٹھے ہیں، جب دین کے تخت پر جناب عثمان غنی بیٹھے ہیں، جب دین کے تخت پر مولا کائنات بیٹھے ہیں۔ امام حسین نے تب حج کیے ہیں، لیکن جب تخت پر حضور کے دین کا باغی بیٹھ گیا تو امام حسین نے حج موقوف کر کے کربلا گئے ہیں، حج چھوڑ کر کربلا گئے ہیں۔ یہ اس کا لفظی معنی محتاط یہ ہے کہ موقوف کر کے، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ حج چھوڑ کر کربلا گئے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ علماء کے لیے بھی نمازیں ضروری ہیں، فرض ہیں، ہر صورت میں فرض ہیں، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ ہمارے امام نے بتایا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ میں صرف بتا جاؤں گا، نماز والی بات آج ہی نہ رہ جائے، پھر بعد میں جا کر علماء مجھ پر فتویٰ لگاتے رہے بھائی یہ کون سی بات کر گیا ہے۔ ہاں، حضرت شماس بن عثمان عین وہ اس وقت پہ حضور کی جانثاری کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور منافق حضور کو چھوڑ کر عین اس وقت پہ مسجد نبی میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں۔ جب عبداللہ بن ابی کی موت کی باری آئی نا تو اس نے حضور سے التجا کر دی، کہا یا رسول اللہ آپ کا کرتا چاہیے، پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ بھی آپ میرا پڑھائیں۔ ٹھیک ہے جی، حضور نے جنازہ بھی پڑھایا، سارا کچھ کیا، کرتے بھی عطا کیے، ایک نہیں 2 کیے، ٹھیک ہے جی، 2 کرتے عطا کیے۔ حضرت شماس بن عثمان عہد میں حضور نے ترتیب یہ رکھی کہ جو ان میں سے بڑا قاری قرآن ہے اس کی تدفین پہلے کی جائے گی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تدفین کر رہے ہیں، عہد والے تمام باری باری کر رہے ہیں، حضرت شماس بن عثمان کی باری آ گئی۔ حضور نے فرمایا بھئی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کو ویسے دفن کر دو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ کی ختم نبوت رسالت کی تائید کرتے ہوئے دنیا سے گئے، آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، تو یہ شماس بن عثمان فرمایا میرے صحابہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب عہد پر سارے میرے عہد کے مقام پر سارے مجھ پر تلوار تیر نیزے اور بھالوں سے ٹوٹے نہ خنجروں سے، تو فرمایا شماس بن عثمان میرے گرد ایسے گھومنے لگا۔ جب میرے گرد ایسے گھومنے لگا تو شماس بن عثمان کو اسی حالت میں شہادت نصیب ہو گئی۔ جب شماس بن عثمان نے اپنے نبی کی عزت پر ایسے گھوم کر پیرا دیا نا، اللہ نے شماس بن عثمان کو جنت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے بلندی درجات کے لیے، شماس بن عثمان جنت میں اس مقام پر ہے، اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں۔ یہ ان کو ملا ہے جو حضور کے بعد با خدا خدا کا یہی ہے در، اور جو حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن کہتا ہے میرے حبیب 70 مرہ جے تسی 70 باری بھی انہاں واسطے بخشش طلب کرو نا، انہاں نوں میں بخشنا نہیں ہے، تو انہوں چھڑ کے نمازہ پڑھتے رہے۔